غوث پاک نے نا 100 گھوڑے، ملا علی قاری نے لکھا 100 گھوڑے غوث پاک نے اکٹھے خرید لیے، خریدے بھی ذرا عربی نسل کے۔ ترجمہ کرا اج دا کی بندا ہے اس گل دا، یعنی 1.25 کروڑ والی پجارو تے وہ بھی 100، بڑی مشکل میں نہیں آ جاتے دیکھنے والے۔ 200 مولوی صاحب دا کی کام ہے، اینیاں گڈیاں وہ کٹھیاں وہ ہے گل۔ تو غوث پاک نے 100 گھوڑے کٹھے، یہاں ایک روایت ہے کہ 50 گھوڑے عربی نسل کے مہنگے، اس دور میں وہی عربی نسل کے گھوڑے کمانا وہی تھا جو آج آپ کے یہاں نا لینڈ کروزر کمانا ہے۔ ایک غوث پاک کا مرید تھا تو ایک شخص سے کہنے لگا چل میں تجھے اپنے پیر صاحب سے ملا کے لاؤں، ملا علی قاری نے اس کو لکھا ہے۔ تو وہ کہنے لگے میں نہیں جاتا پیروں کے پاس۔ اس نے کہا چل تو صحیح، وہ لے آیا۔ پہلے دن داخل ہوئے تو غوث پاک کے استقبال میں 50 گھوڑے بندھے ہوئے۔ پہلا ہی شکوہ، کہنے لگا یار غصہ نہ کرنا، یہی ہوتی ہے نا باتیں، اسٹائل بھی یہی ہوتا، غصہ نہ کرنا، ویسے ایک گھوڑے سے بھی کام چل ہی سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا بڑا بڑا لوگوں کو یاد آتا ہے غریبوں کی بچیاں اور فلانی شے اور غریب اور یہ بڑی بڑی چیزیں یاد آ، اس کو بھی یاد آ، غصہ نہ کرنا۔ میں اب اس بیچارے کے پاس جواب بھی کوئی نہیں تھا کہ حضرت صاحب بات تو ٹھیک ہی ہے، لیکن جب آپ کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں نا پھر آپ کا ان کہانیوں میں الجھنا بنتا نہیں۔ پھر آج یہ تو باتیں پہلے کی تھی نا، سوچتے پہلے تو بات ہو گئی، اب تو عمل کرنا ہے۔ تو ہوتے ہیں کچھ کچے بندے بھی بیچارے جو ساری زندگی سیدھے سیدھے ہونے میں ٹائم گزار دیتے ہیں، اور جب تک پکے ہوتے ہیں تب تک کام ہی کھڑا ختم ہو جاتا ہے۔ غوث پاک کا وہ مرید کہنے لگا یار بات تو تیری ٹھیک ہے، پر چلو میں پتہ کروں گا 50 کیوں ہیں، آئے ملے، لیکن وہ روز تنگ کرتا وہ بندہ۔ پھر پوچھا پیر صاحب سے 50 گھوڑے کیوں رکھے؟ پھر پوچھا پیر صاحب سے، یہ اس شخص نے لکھا ہے جنہوں نے مشکات کی شرح بھی لکھی ہے۔ میں صوفی درویش کی بات نہیں کر رہا، ایک محدث کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے بات لکھی ہے۔ فرمانے لگے وہی بندہ اعتراض کرنے والا بیمار ہو گیا، جگر میں کوئی ایسی تکلیف ہوئی کہ بغداد کے سب سے بڑے طبیب نے کہا کہ تیرا علاج صرف ایک صورت میں ممکن ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا ہو، اسے ذبح کریں گے، اس کا جگر نکالیں گے، وہ تجھے کھلائیں گے دوائی میں، اور 50 گھوڑے ہوں گے تو ٹھیک ہوگا۔ اب مسئلہ جب یہاں تک پہنچ گیا تو مرتا کیا نہ کرتا۔ پھر اپنے سنگی سے کہنے لگا چل پیر صاحب کے پاس۔ اس نے کہا میں نہیں ہوں جانا۔ اس نے کہا نہیں تیری مہربانی، تو کوئی کسی اور چیز پہ بھی تو اللہ کا واسطہ۔ وہ مانے گے نہیں، اس نے کہا پیر پکڑوں گا، میں منت کروں گا، میں خدا رسول کے واسطے دوں، ایک دفعہ چل ورنہ مر جاؤں۔ اب مرنے والا بندہ کیا کرے جب موت سامنے نظر آئے؟ تو گیا غوث پاک کے پاس اور کہتا ہے سارے رستے سوچتا گیا کہ پیروں پہ سر رکھوں گا، پگڑی اتاروں گا، یہ کروں گا، منت کروں گا، ماں کی بات سناؤں گا، اپنی بہنوں کا واسطہ دوں گا، بڑا کچھ کروں گا، حضور اس کے صدقے مان جائیں، چھوٹے بچوں کی بات سارے رستے تیاری کرتا گیا۔ لیکن جب غوث پاک جیلانی کی ڈیوڑی میں قدم رکھا